امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا گناہ و ثواب میں امر اللہ کا عمل دخل ہوتا ہے؟ امر کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو کیا ہے چیز ہے؟ امر ہے کن، لفظ کن امر ہے۔ امر کو سمجھا سائنسدانوں نے، وہ ٹی وی کو آن کرنا ہو نا تو یہاں سے تاڑی بجائے گا، ٹی وی آن ہو جائے گا، یہ امر ہے ٹی وی کے لیے، آرڈر ہے، اتھارٹی نے آرڈر دے دیا۔ اللہ کہتا ہے کن، ہو گیا، ہو جا۔ تو اتھارٹی کو یوز کرنے کے لیے کسی طرح کا بھی جو استعمال ہے وہ امر ہے۔ جب میں بچہ تھا، تھوڑی عمر سی، زیادہ جوان بھی نہیں تھا ابھی، تو دریا کے کنارے اکھاڑا بنا ہوا تھا، وہاں پہلوان شام کو کشتی کرتے تھے۔ وہ اب تو یہ زمانہ ہی نہیں رہا، اس زمانے میں بچے، نوجوان، دوسرے تیسرے۔ تو مجاہد صاحب کا اکھاڑا تھا، تو مجاہد صاحب باہر بیٹھے ہوتے تھے، تو جب ان کا جوڑ ہونا ہوتا تھا تو وہ آ کے کہتے تھے استاد جی امر ہے، پنجابی میں امر ہے، یعنی کہ جاؤ، گو ہیڈ۔ تو امر کیا ہے؟ گو ہیڈ۔ اللہ کہتا ہے اوکے، اس کو موت دے دو، فنش، اس کو پیدا کر دو، فنش، اس ملک میں یہ فصل دے دو، اوکے۔ تو امر ہے آرڈر کا پلیس کرنا، اتھارٹی کا، جو اتھارٹی ہے۔ آپ کے کہنے سے امر نہیں ہوگا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا، اس کے کن کہنے سے امر ہو جاتا ہے۔ تو کن جو ہے وہ اس کا امر ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی اتھارٹی کا استعمال جو ہے وہ امر ہے۔ اور گناہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اگر گناہ کو اللہ کی مرضی سے کر لیں تو پھر نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ دوزخ کی ضرورت ہے، نہ پیغمبروں کی ضرورت ہے، نہ دعوت کی ضرورت ہے، نہ اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو جبریہ کے قائل ہیں۔ جبریہ خلاف اسلام ہے، غیر از اسلام ہے۔ جبریہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قتل کیا، یہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تمہارا تو قصور ہی نہیں ہے، تمہیں دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا۔ جہاں انسانی اختیار شامل ہوتا ہے وہاں گناہ اور ثواب جنم لیتے ہیں۔ اللہ نے ایک بات ضرور کہی، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ، اور ہم ہی نے الہام کیا تمہیں فسق و فجور۔ یعنی کہ دونوں چیزیں بتا دی ہیں، روٹ بتا دیے، راستے بتا دیے، سڑکیں بتا دی۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ کس سڑک پہ چڑھتے ہو، اسی فیصلے کی تمہیں سزا ہے اور جزا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ تم مطلب ہے نیکی کرو یا تم گناہ کرو، یہ تمہارا اختیار دیا ہے اللہ نے۔ اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو پھر تمہاری جواب دہی کا تصور بھی نہ ہوتا۔ یہ بہت سے جاہل لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں جی کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر سب کچھ لکھا ہوتا تو قرآن نے دعائیں تعلیم کی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب پیغمبروں نے دعائیں تعلیم کی ہیں، پھر دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی، دعائیں تو دھوکہ ہوتی۔ اگر تبدیلی ممکن نہ ہوتی اور سب کچھ فکس ہو جاتا تو پھر دعائیں تو دھوکہ ہوا۔ تو دعائیں دھوکہ نہیں ہیں، ان کے اثرات آتے ہیں، زندگی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، رویے بدلتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ و ثواب تمہارا ہے، تمہاری لبرٹی ہے، اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اور اللہ کا امر جو ہے وہ اپنی جگہ عمل دخل اس کا چل رہا ہے، اور زیادہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایمان بھی جاتا رہے گا۔